الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابن آدم اطلبني تجدني، وإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرا ٹائم تو 1 گھنٹہ تھا، لیکن کیونکہ ہم لوگ میزبان ہیں اور 12 بجے تک ایسے نا 12 بجے تک کی تقریباً یا 1 بجے تک کی رخصتی ملی ہے قال قال رسول سنانے کی، اور الحمدللہ تمام مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. تو گھنٹہ نہ صحیح 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تک، بس شرط ہے کہ آپ توجہ سے بیٹھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل کامیاب کرنے کے لیے مکمل دین عطا فرمایا. اللہ کامل ہے، اللہ کی ذات نقص سے بات ہے. اللہ کی ذات جس طرح ہر کمی سے پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو میرے احکامات کے اندر بھی کوئی کمی لے کر نہ آئے. میں زور شور سے تقریر کر سکتا ہوں، لیکن بات کو تھوڑا سمجھانے کے لیے آج میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی مشترک دعوت ہے، سب کی مشترک محنت ہے، اور سب کا مشترک ایک ہی محنت کا میدان ہے. مشترک دعوت لا الہ الا اللہ. ہر ایک آنے والے نبی نے یہ دعویٰ کیا، یہ دعوت دی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور یاد رکھو اس اللہ ایک ہے کہ عقیدے کے علاوہ نبوت بعد میں، رسالت بعد میں، توحید کے بعد صحابیت بعد میں، ولایت بعد میں، کتب بعد میں، ابدال بعد میں، محقق بعد میں، مفسر بعد میں، مدبر بعد میں، خطیب بعد میں، ادیب بعد میں، سیاستدان بعد میں. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی جی، نبی کو مخاطب ہے اللہ کہ اے نبی جی اپنی امت کو یہ بتا دیں
اگر شرک کیا تو اس تمام کی تمام عبادتوں کو غارت کر دیا۔ کون اللہ؟ پوری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ پوری کائنات کا رب کون ہے؟ پوری کائنات کا حفیظ کون ہے؟ پوری کائنات کا سننے والا کون ہے؟ پوری کائنات پہ محافظ کون ہے؟ پوری کائنات کا رقیب کون ہے؟ پوری کائنات کا رب کون ہے؟ پوری کائنات کا مربی کون ہے؟ پوری کائنات کا حفیظ کون ہے؟ پوری کائنات پہ کس کا قبضہ اور قدرت ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق ورب المغارب له ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض الله لا اله الا هو وسع كرسيه السماوات والارض۔ اللہ ہے، دائیں جاؤ اللہ ہے، پیچھے آؤ اللہ ہے، سامنے آؤ اللہ ہے، دائیں جاؤ اللہ ہے۔ وہ سمیع کیسا؟ سماعت کے لیے کانوں کا محتاج نہیں۔ وہ بصیر کیسا؟ بصارت کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں۔ وہ بولنے والا کیسا؟ بولنے والے کے لیے زبان کا محتاج نہیں۔ وہ ارادہ کرنے والا کیسا؟ ارادے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں۔ وہ لم یزل ہے، لا یزال ہے، لم یؤخر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لا سنة ولا نوم ہے، ما مسنا من لغوب ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، لا سنة ولا نوم ہے۔ کون اللہ ہے؟ انہو هو اضحک و ابکا۔ کون اللہ ہے؟ انہو هو امات و احیا۔ کون اللہ ہے جو خود دعوت دے رہا ہے؟ ففروا الى اللہ، ففروا الى اللہ، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الى دار السلام، آ جاؤ سلامتی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تجھے کس چیز نے تیرے رب سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آؤ وہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھو میرے رب کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے اللہ نے الفاظوں کو اتارا ہے، معانی کو اتارا۔ اللہ کے محبوب نے الفاظ بنا کر امت کو پیش کیا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، ویا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته وما نقص مما ذلك عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ او میرے انسانوں، او میرے بندوں، میں مجبور نہیں ہوں تم مجبور ہو، میں مجبور نہیں ہوں تم مجبور ہو، میں جابر ہوں تم مجبور ہو، میں صمد ذات ہوں میں غنی ذات ہوں۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ او میرے بندو تم میرے محتاج ہو، تمہارے اگلے بھی تمہارے پچھلے بھی، جو چلے گئے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی۔ پھر انسانوں کو ملاؤ، پھر جنات کو ملاؤ، پھر فرشتوں کو ملاؤ، پھر نبیوں کو ملاؤ، جو موجود ہیں انسان ان کو ملاؤ، جو مر گئے ان کو لے آؤ، قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ میرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، میرے منکر ہو جاؤ، میرے منکر ہو جاؤ۔ جبرائیل میرا منکر ہو جائے، اسرافیل میرا منکر ہو جائے، میکائیل میرا منکر ہو جائے، اسرافیل منکر ہو جائے، انبیاء سارے نعوذ باللہ کہہ رہا منکر ہو جائے، صحابہ منکر ہو جائے، کتب ابدال منکر ہو جائے، سارے کے سارے مجھ
اللہ کے منکر ہو جاؤ. ما نقص ذلك ما نقص ذلك ما نقص ذلك. تمہاری ساروں کا منکر ہو جانا میری ربوبیت کو، میری شہنشاہیت کو، میری الوہیت کو، میری وحدانیت کو، میری سبحانیت کو، میرے غفور ہونے کو، میرے غافر ہونے کو، میرے غافر ہونے کو ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور یہاں میں اپنے وجدان میں، اپنے شوق میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس ذات کی عقیدہ بناؤ، جس ذات کی عبادت کرنے سے شان میں اضافہ ہوتا ہو اور جس ذات کی نافرمانی کرنے سے اس کی شان میں کمی آتی ہو، وہ رب کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. یا غلام اعلم لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا كتبه الله لك. اے ابن عباس، اے عباس کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پہ آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے غلام میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں. کیا مطلب؟ کلمات بتاتا ہوں تجھے، تیرے ایمان کی حقیقت بتاتا ہوں، ایمان کی حقیقت بتاتا ہوں، توحید کی حقیقت بتاتا ہوں. اللہ کون ہے تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظک. آج امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ رب محمد کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ سورج اندھا ہو سکتا ہے، ستارے اپنی جھلملاہٹ کو بھول سکتے ہیں، چاند اپنی چاندنی کو کھو سکتا ہے، آسمانوں میں دھراڑیں پڑ سکتی ہیں، سمندروں کو آگ لگ سکتی ہے. میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ کبھی بھی رد و بدل کا شکار نہیں ہو سکتے، شک و شبہات میں نہیں آ سکتے، ریب کی پٹڑی پہ نہیں چل سکتے. میرے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے ایک اقرار کروایا ہے، اللہ سے ایک اقرار کروایا ہے. اے ربی یہاں اسرائیل میری انتظار میں، یہاں جبرائیل کہہ رہا، مشورے ہو رہے. جبرائیل، میں آپ کو اشارے بتا رہا ہوں، آپ نے سب سنا ہوا ہے. جبرائیل تو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اسرائیل تو اگر میری روح کو قبض کرے گا، یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی، نہ آپ سے پہلے مجھے یہ حکم ہے نہ آپ کے بعد یہ حکم ہوگا. فرمایا گھر جانا تو دستک دے کے جانا، دروازہ کھلے تو اندر جانا، انکار ہو جائے پلٹ جانا. دوسرا آرڈر ملا ہے، محمد چاہے تو روح قبض کرنا، محمد نہ چاہے تو روح قبض بھی نہیں کرنا. یہ وہ نبی ہے جس کی بات کو رب ٹالتا بھی نہیں ہے، جس کی بات کو رب ٹالتا نہیں. اے اللہ جبرائیل پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا، پوچھ کے آ میری بعد میری امت کا کیا کرے گا. نبی جی اللہ وعدہ کر رہا ہے، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہ چھوڑیں گے. پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ وعدہ تو ہو چکا. پھر ہم خوار کیوں ہیں؟ وعدہ تو ہو چکا. پھر ہم رسوا کیوں ہیں؟ وعدہ تو ہو چکا. پھر ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ وعدہ تو ہو چکا ہے. پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کیوں کھانا پڑ رہی ہے؟ وعدہ تو ہو چکا ہے. پھر اغیار کی ہمارے اوپر چڑھائی کیوں ہے؟ وعدہ تو ہو چکا ہے. یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک. اے غلام اللہ
کے دین کی مدد کر لے، اللہ کے دین کا محافظ بن جا، اللہ کے احکامات کا محافظ بن جا، یہ شرط ہے۔ یحفظک، اللہ تیری حفاظت میں لگ جائے گا، اللہ تیری حفاظت میں لگ جائے گا۔ ارے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے منہ موڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ حسین ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ سخی ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ دینے والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ بڑی سلطنت والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ بخشنے والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ جلدی سننے والا ہو، کوئی تو بتاؤ جو اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کیوں ہم اللہ کے دربار میں نہیں آتے؟ کیوں ہم اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے؟ کیوں محمد الرسول اللہ کو اپنا دوست نہیں بناتے؟ کیوں اللہ کے نبی کو گلے نہیں لگاتے؟ کیوں اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے نبی کے آنسو کو بہاتے ہو؟ کیوں اللہ کے نبی کو رلاتے ہو؟ کیوں اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر مارتے ہو؟ کیوں اللہ کے نبی کے سینے کو جلاتے ہو؟ ہاں جو میرے محبوب کے فرمان کو چھوڑ کے آیا وہ نبی کو جلا رہا ہے، نبی کے سینے کو جلا رہا ہے، نبی کی آنکھوں کو تار تار کر رہا ہے۔ ارے میرے محبوب سے بڑا کوئی حسین نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس گھنٹہ تھا، عبدالقدوس قدوسی صاحب شاید آ چکے ہیں، میرے بعد ان کا بیان تھا، تشریف لے آئے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی اور اللہ اور نبی، اس کے علاوہ بس کچھ بھی نہیں۔ صحابہ، یہ سٹیج صحابہ کی شان میں پہلے دن سے لے کر اب تک سن رہا ہوں۔ صحابہ اس وقت تعریف کے قابل بنے جب اپنا سب کچھ نبی کو دے دیا، سب کچھ نبی کو دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کب بنے؟ اپنے آپ کو حوالے کیا ہے۔ عمر فاروق کب بنے؟ اپنے آپ کو حوالے کیا ہے۔ عثمان ذو النورین کب بنے؟ اپنے آپ کو بیچا ہے۔ علی حیدر کرار کب بنے؟ اپنے آپ کو حوالے کیا ہے۔ ارے زمین و آسمان ان کی خدمت میں لگ گئے، کیونکہ وہ نبی کی خدمت میں لگ گئے، انہوں نے نبی کو اپنا بنا دیا۔ آخری بات کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا یہ داڑھی کیا ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں نا سنت ہے۔ مفتیان کرام سے پوچھو یہ کیا ہے، مفتیان کرام سے پوچھو یہ کیا ہے۔ آؤ تم کو ایسے کہہ رہے سنت ہے، آؤ تمہیں عثمان کے دروازے پہ لے چلوں، جاؤ کھولو تاریخ کے اوراق کو۔ صلح حدیبیہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، یہ آپ کی چادر مبارک سنت ہے، نصف پنڈلی پر چادر کو لے کر آنا، لٹکانا کہاں تک ہے سنت؟ وہ ادھی پنی، نصف پنڈلی۔ علماء آخری فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ کم از کم شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، آخری حد یہ ہے۔ دیکھا عثمان کی چادر نصف پنڈلی پہ، عثمان یہ کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ جب سے ایک کو دیکھا ہے سب کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، تم کہتے ہو یہ سنت۔ ارے اسی وجہ سے ہی اگر اللہ بخش دے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کم از کم اس پنڈال سے یہ درس کو لے کر جاؤ کہ آج سے ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ کرو گے؟ میں انشاءاللہ تو بہت کہتے ہو، میری عادت ہے میں اس پر تفصیلی بات کرتا، لیکن مہمان بہت ہیں، وہ حضرت مجھے دکھا رہے ہیں موبائل کی کہ گھڑی کا ٹائم نہیں اجازت دے رہا۔ میں آپ سے صرف اور صرف 5 بندے آج ایسے مانگتا ہوں، زیادہ نہیں، مجمع تھوڑا ہے، 5 بندے ایسے مانگتا ہوں جو آج کھڑے ہو کر پنڈال میں یہ کہیں کہ مولوی صاحب
میری داڑھی نہیں ہے لیکن آج کے بعد جب تک ایک مٹھ داڑھی پوری نہیں ہوگی میں نہیں کٹواؤں گا. جی بھائی کھڑے ہو جاؤ. آج اللہ سے وعدہ کرو. یہ ارادہ نہیں ہے, کوئی کسی کو نہ کہے, کوئی کسی کو نہ کہے. آج ہو سکتا ہے اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں روزانہ ٹھاٹھے مارتی ہیں اور بخشش کا سما بتایا ہوا. جی بھائی, جی بھائی, 1 2 3 4 5 اور کھڑے ہو جاؤ. 5 تو میں نے مانگے 10 کر لو. جی جلدی کرو. مولانا عبد القدوس صاحب تشریف لے آئے, جلدی کرو. جی بھائی 5 ہو گئے. داڑھی کے لیے کہہ رہا ہوں, جس کی داڑھی نہیں ہے صرف ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ان کے لیے دعا دو بھی. اے اللہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں کل قیامت والے دن حضور کا شفاعت ان کو نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ, شیخین بھی ساتھ ہوں گے. ان کے ہاتھ میں ان کو حوض کوثر پلا. ان کے اللہ ان کو استقامت عطا فرما. اور جو نہیں اٹھے اے اللہ ان کو بھی توفیق دے. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.